الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر اور غیب داں رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں ہم اکٹھے ہیں 125ویں سالانہ اس عظیم الشان محفل میں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت حاضری کی نصیب فرمائی۔ میرے شیخ کامل میرے پیر طریقت تشریف فرما ہے، گمکول شریف کے سجادہ نشین جن کا یہ یقیناً اپنا گھر ہے، حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب مدد اللہ العالی بگار شریف کے سجادہ نشین، بھیرا شریف میں ضیاء الامت کے شہزادے حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، اسلامی نجاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی عمیر صاحب، قبلہ عامر فیاضی صاحب، اللہ تعالیٰ سب شخصیات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، یقیناً جو کئی اعتبار سے پاکستان کا فخر ہے، ایک تو جو ان کی پہچان ہے اس سے ان کو پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے، دوسرا فلاحی کاموں میں یقیناً ان کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سارا سال جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی ایک فکر دیکھی میں نے کہ میں مخلوق خدا کے لیے کیا بھلائی کر سکتا ہوں، میں اپنی قوم کے غرباء اور مساکین کی کس انداز میں مدد کر سکتا ہوں، اور یقیناً ان کی شاہد آفریدی فاؤنڈیشن نے مثالی خدمات کی تاریخ رقم کی ہے۔ جناب شاہد آفریدی صاحب یقیناً اس ملک کا کئی اعتبار سے فخر ہیں، اللہ تعالیٰ شاہد آفریدی صاحب آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ اور مزید برکت عطا فرمائے۔ جناب شہباز ظہیر میرے بھائی ہیں، تشریف لائے، آپ سب حضرات جو ہزاروں کی تعداد میں اس گراؤنڈ کے اندر اور جہاں جہاں ساتھ مزار شریف والے گراؤنڈ میں بھی احباب ہیں، جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے یا اس وقت یہ ARY پہ براہ راست جو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی خاص رحمت آپ کا مقدر ٹھہرے۔ آج الحمدللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے، آج دنیا آپ کو ARY QTV پہ دیکھ رہی ہے، اللہ حاجی عبدالرؤف صاحب کو بہت برکت عطا فرمائے، دنیا آپ کو اس وقت ARY پہ دیکھ رہی ہے، آج پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اپنے آقا سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ یہ پڑوس ملک میں بیٹھ کے جو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بکواس کرتے ہیں نا، آج انہیں بتانا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہمارے آقا علیہ السلام سے
ہمارا عقیدت کتنی مضبوط ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری غلامی کا رشتہ کس قدر مضبوط ہے۔ خدا کی قسم جب تک یا رسول اللہ کہنے والے زندہ ہے نا، ایسے کتوں کا بھونکنا کسی کو سنائی نہیں دے گا۔ یہ دنیا، یہ ملک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتا رہے گا، گونجتا رہے گا، گونجتا رہے گا۔ ہندوستان میں تمہاری آوازیں دب جائیں گی، لیکن ہندوستان میں بیٹھے احمد رضا خان بریلوی کی آواز تا قیامت عالم میں گونجے گی کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ میں چاہتا ہوں ایک بار بس کھڑے ہونا ہے اور کہنا ہے ہمارا نبی، اور دنیا والوں کو بتانا ہے ہم یا رسول اللہ کہنے والے جب تک زندہ ہے نا، یاد رکھنا اس دھرتی پہ کسی کو اپنے نبی پہ بکواس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ الحمدللہ آپ سب کو بیداری مبارک، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے تقریر شروع کر لوں۔ آپ کو پتا ہے مجھے قبرستان میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے، میں جب تقریر کرتا ہوں گا تو مجھے مجمع کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جب تقریر ہوتی ہے نا گفتگو، یہ ایک قسم کا مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے، مجھے آپ کا سفر اپنے ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے یار میرے نبی علیہ السلام کی، اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا سونا نبی دیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا پیارا نبی دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں ہماری جان سے پیارا نبی دیا ہے۔ یار ذرا بتاؤ اپنے نبی پہ ناز ہے یا نہیں، اپنے نبی پہ فخر ہے یا نہیں، اپنے نبی کا ذکر سن کے مزہ آتا ہے یا نہیں آتا، سینہ چوڑا ہوتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ عالم کی نگاہ جس کے چہرے پہ لگی یہ ہمارا نبی ہے، نبی رسول جس کے مقتدی یہ ہمارا نبی ہے، جس کی کائنات میں خیراتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ شانوں والا اور عزتوں والا ہمارا نبی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا نبی دیا ہے یار۔ اللہ، میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لیا کرو۔ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دربار سے خیرات ملتی ہے؟ میں نے اس پہ اہل سنت کا عقیدہ آپ کے آگے بیان کرنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اہل سنت کا ایسا عقیدہ اس پہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ انشاءاللہ کسی شک یا اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ویسے تو قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا میرے نبی کی شان کو بیان فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مددار اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ویسے تو سارا قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان بھی فرمایا، اور تا قیامت آنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کے اختیارات کا اعلان بھی فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور حضور کی تقسیم کا اعلان بھی فرما دیا۔ کیا اللہ کریم نے انداز اپنایا، جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو، اور جس سے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لیا کرو۔ بڑے غور سے آپ نے میری گفتگو سننی ہے، میں زیادہ طویل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی تاکہ تھوڑے وقت میں آپ کے اندر عشق مصطفیٰ کے جام پلا دیے جائیں اور بھر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے جب یہ فرمایا نا تو اس سے پتا چل گیا کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے خزانے دیے اعزازی طور پہ نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام دیا نا، جتنا مرتبہ دیا، جتنے خزانے دیے، وہ اعزازی طور پہ نہیں دیے۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی مقام دیا جائے، دنیا میں کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، راجہ مطلوب صاحب دنیا میں ہمیں ایسے عہدے بھی نظر آتے ہیں، ایسے خزانوں پہ قائم لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کو عہدہ تو دے دیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے بھئی یہ عہدہ تمہارا ہے، یہ منصب تمہارا ہے، قلمدان تمہارے ہی ہاتھ میں ہے،
لیکن تمہیں فیصلہ لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. خزانوں پر حاکمیت تمہاری ہے لیکن خزانے تقسیم کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. حاکم تم ہو لیکن اختیار نہیں ہے, فیصلہ نہیں دے سکتے. خزانوں پہ تم موجود ہو لیکن خزانوں سے تقسیم کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. خزانے تو سارے تمہارے پاس ہیں لیکن جس کو ہم کہیں گے اسی کو دینا ہے. جب تک ہم کہتے نہیں ہیں تم کسی کو خزانوں سے کچھ دے نہیں سکتے. اختیار تمہارا ہے, حاکم تم ہو, لیکن خبردار فیصلہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو ایسے عہدے کو دنیا میں کہا جاتا ہے ابے یار عہدہ تو ہے لیکن اعزازی عہدہ ہے, اختیار ہی نہیں ہے, تو عہدے کو کیا فائدہ. کہا جائے بھائی فلاں کے پاس خزانہ ہے, کہا جاتا بھائی خزانہ تو ہے لیکن اعزازی خزانہ ہے, امانت ہے اس کے پاس, اس کو تو کسی کو دینے کا اختیار ہی نہیں ہے. اللہ نے میرے نبی کو اعزازی خزانے نہیں دیے, اللہ نے میرے نبی کو اعزازی عہدے نہیں دیے. اللہ نے اپنے سارے خزانوں کے منہ, میں ابھی قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا, اللہ نے اپنے سارے خزانوں کے منہ میرے مصطفیٰ کے آگے کھول دیے ہیں. کہا حبیب علیہ السلام میں آپ کو تمام خزانوں کا مالک بنا رہا ہوں. میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ یہ اعزازی عہدہ نہیں ہے, آپ کو تمام خزانوں کا مالک بنا رہا ہوں, تمام عزتوں کا مالک بنا رہا ہوں. جب چاہو, جسے چاہو, جتنا چاہو جو دے دو, نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. سارے خزانے کے منہ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کے آگے کھول دیے. اور یہ یاد رکھیے گا, پوری گفتگو میں آپ نے ایک عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. پوری گفتگو جب آپ کے دل میں اتر رہی ہوگی نا, ایک طرف اس عقیدے کو آپ نے پن کر لینا ہے, پھر اسی بات کے تناظر میں آپ نے ساری باتوں کو سننا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں اہل سنت والے شرک کرتے ہیں رسول اللہ سے مانگ کے. سن لو, اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ خالق ایک ہے, واحد و یکتا, اور وہ اللہ کی ذات ہے. تمام خزانوں کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے. ہم اللہ کو بھی خالق نہیں مانتے, ہم اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں. تمام خزانوں کا ایک خالق ہے جس کے سوا کوئی خالق نہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور تمام کائنات کے خزانوں کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے. تمام خزانے کائنات میں جتنے بھی ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, جو کچھ ہے, اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ بولو اللہ. خالق واحد و یکتا کون ہے؟ اللہ. سارے خزانوں کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہم مانگتے ہیں, رسول اللہ سے مانگتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ دیں گے اس کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا مالک حقیقی بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ان مالوں, اس سارے خزانوں کا ذاتی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اللہ نے ہی رسول اللہ کو, میں ابھی ثابت کرتا ہوں, اللہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اللہ نے ہی رسول اللہ کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے ہی ہر عطا کو دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اللہ نے خود یہ اعلان کر دیا ہے, خزانوں کا خالق میں, خزانوں کا مالک حقیقی میں, لیکن اب میرے خزانوں میں, عالمین میں جس کو جو ملے گا وہ ملے گا تو مصطفیٰ کے دست مبارک سے ملے گا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا شرک کرتے ہیں؟ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ لے کے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر شفا دے گا؟ نہیں. عقیدہ یہ ہوتا ہے شفا کون دے گا؟ اللہ. پھر کوئی پوچھتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس دماغ خراب کیوں کرتے ہو, ڈاکٹر کے پاس اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو, ڈاکٹر کے کلینک کو کیوں آباد کر رکھا ہے؟ اگر شفا اللہ نے دینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے بھائی ڈاکٹر کے پاس اس لیے آئے ہیں کیونکہ اس کا علاج ذریعہ بنے گا. یہی ہمارا عقیدہ ہے. نعمتیں اللہ کی, خزانے اللہ کے, لیکن ذریعہ عالمین کے لیے اللہ نے جس کو بنایا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس ہے, وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. صرف ایک بات تاکہ اس کو محدود نہ کیا جائے, بعض لوگ اس کی تفسیر میں فقط مال غنیمت یا مال فے کا ذکر کرتے ہیں. اس کی جب تفسیر کا ذکر ہوتا ہے تو فقط مال غنیمت یا مال فے کا ذکر کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی عطا خاص کے ساتھ ہے, عطا عام کے ساتھ نہیں. عطا عام کے ساتھ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بس مال غنیمت یا مال فے میں سے جو عطا فرمائیں وہ لے لو, اس کے علاوہ کوئی عطا اس سے مراد نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ مال غنیمت بھی اس میں شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ مال فے بھی اس میں شامل ہے. لیکن مفسرین نے کہا اس آیت کے مفہوم کو اس تک محدود کر دینا قطعاً درست نہیں ہے, کیونکہ مفسرین نے اس بات کی باقاعدہ صراحتاً وضاحت کی ہے کہ اس میں مال فے بھی شامل ہے
اور اس میں ما آتاکم الرسول میں جو ما ہے وہ عموم کے لیے ہے، وہ عام ہے، اس میں رسول اللہ کی عطاء خاص بھی مراد لیا جائے گا اور عطاء عام بھی مراد لیا جائے گا، یعنی اس میں مال فیع اور مال غنیمت بھی شامل ہوگا، اور اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا کو شامل کیا جائے گا، ہر عطا کو شامل کیا جائے گا۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا کو شامل کیا جائے۔ کہا اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا کو اس میں شامل کیا جائے گا، ہر عطا کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ حضور محسن انسانیت ہے، کیونکہ حضور پوری امت کا رسول ہے، تو حضور نے امت پہ اور انسانیت پہ جتنے فضل فرمائے وہ سب اس میں شامل کیے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں مجمع ہے، آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا رسول اللہ نے مال غنیمت اور مال فیع کے سوا امت کو کچھ نہیں دیا؟ وہ تو ان کو عطا فرمایا جو وہاں موجود تھے۔ کیا ہمیں رسول اللہ کے دربار اقدس سے مال فیع یا مال غنیمت کے سوا کچھ نہیں ملا؟ کیا حضور نے صحابہ کو مال غنیمت اور مال فیع کے سوا کچھ نہیں دیا؟ بتاؤ نا، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ جو تم روزہ رکھتے ہو اس کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا ہے؟ باقی چھوڑو، اگر دربار مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملتا تو میں سوال کرتا ہوں یہ اللہ کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ ارے بھائی، جس دربار سے خدا ملا ادھر سے خدائی نہیں ملے گی کیا؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ صرف مال غنیمت نہیں دیتے، مصطفیٰ صرف مال فیع نہیں دیتے، مصطفیٰ کا در سے خدا بھی ملتا ہے، خدائی بھی ملتی ہے۔ نماز بھی وہیں سے ملی، روزہ بھی وہیں سے ملا، قرآن بھی وہیں سے ملا، رمضان بھی وہیں سے ملا۔ خدا کی قسم صحابہ سے پوچھو تو وہ بتائے کہ ہمیں اللہ کے خزانوں سے جو کچھ ملا دست مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی کے الفاظ جلالین میں بھی موجود ہیں، اور تفسیر کشاف میں بھی امام زمیخشری بھی کہتے ہیں، صاحب تفسیر کشاف علامہ زمیخشری بھی کہتے ہیں کہ اس میں ما عموم کے لیے ہے، اس سے مراد صرف مال غنیمت یا مال فیع نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی ہر عطا اس میں شامل ہے اور مراد لی جائے گی۔ اب ان تفاسیر سے یہ پتا چلا، ان تفاسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام جتنی عطائیں فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جتنی عنایات فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ اس میں شامل ہوگا، اس کو مختص یا محدود کرنا درست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم نوازیاں فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے غلاموں پہ بخشش کے خزانے لٹاتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے غلاموں پہ انعام کی بارش فرماتے ہیں۔ رسول اللہ کے دربار سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، رسول اللہ کے دربار سے ظاہری نعمتیں بھی ملتی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ملتی ہیں، رسول اللہ کے دربار سے جسمانی نعمتیں بھی ملتی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ ذرا حدیث اٹھاؤ نا، تمہیں پتہ چلے گا، کوئی بیمار آتا میرے نبی اسے شفا دے دیتے، کوئی مقروض آتا میرے نبی علیہ السلام اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتے، کوئی محتاج آتا میرے نبی اس کو غنی کر دیتے، کوئی غافل آتا میرے مصطفیٰ اسے بیدار کر دیتے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اسے بیدار کر دیتے، گناہگار پہ نظر ڈالیں تو اس کی شفاعت فرماتے ہیں۔ اور تو اور یہ میرے نبی ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، دنیا میں ہی اپنے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما لیتے ہیں، غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے وسعت اس آیت کی کہ رسول اللہ کے خزانوں کی اس وسعت کی طرف یہ مفسرین اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی عطا محدود نہیں ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جو آئے جب آئے رسول اللہ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے ہیں، رسول اللہ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے میرے امام نے کہا لا ورب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ آپ کا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا آپ کا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا آپ کا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا آپ کا۔ امام احمد رضا نے کہا مصطفیٰ کا دریا رحمت وہ دریا ہے، ویسے پیاسا دریا کرتا ہے یہ دریا پیاسوں کو تلاش کیا کرتا ہے، ویسے محتاج غنی کو تلاش کرتا ہے یہ غنی محتاج کو تلاش کیا کرتا ہے، ویسے ڈوبتا ہوا سہارا ڈھونڈتا ہے، مصطفیٰ کا سہارا وہ ہے یہ ڈوبتوں کو تلاش کرتا ہے اور اپنے عرق سے باہر لگا دیا کرتا ہے۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے تاکہ ایک نقطہ میں آپ کے دل میں اتار سکوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے،
اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے اختیارات کو تو بیان نہیں فرمایا، اس میں حضور علیہ السلام کے اختیارات کو تو براہ راست بیان موجود نہیں ہے، اس میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ دے وہ لے لو، تو اس سے رسول اللہ کے اختیارات پہ تو استدلال نہیں ہو سکتا، اس میں رسول اللہ کے اختیارات کا تو براہ راست ذکر نہیں ہے۔ ویسے بھی زندگی، موت، خوشی، غمی، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، تمام نعمتیں، عزت دینے والا، نعمتیں دینے والا، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور اس میں اللہ نے حضور کے اختیارات کو بیان بھی نہیں فرمایا، تو انہوں نے کہا اس کا تعلق عطا عام سے نہیں ہے، اس سے رسول اللہ کے عطاؤں پر یا اختیار پر استدلال نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دینے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری خزانوں کا خالق حقیقی بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ کے دربار سے بھی جو کچھ ملتا ہے رسول اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ میں بخاری سے اور قرآن سے ثابت کروں گا، رسول اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں اہل سنت کو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے، مالک حقیقی بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ جو دیتے ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے دیتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے دیتے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ نے رسول اللہ کے اختیار کو تو بیان نہیں کیا، ہمیں فرمایا کہ جو رسول اللہ دے وہ لے لو۔ تو بھائی بڑے غور سے میرے جواب کو بھی سن لو، بڑے غور سے اس بات کو سننا ہے۔ یہ ما آتاکم الرسول کا جو ما آتاکم الرسول فخذوہ کا جو الفاظ ہے نا، یہ کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، یہ کسی پیر صاحب کے نہیں ہیں، یہ دنیا کا کسی وزیر اعظم کے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے رسول دیں وہ لے لو۔ اب لازم بات ہے، اگر رسول اللہ کچھ دے ہی نہیں سکتے، اگر رسول اللہ کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، اگر رسول اللہ کے پاس دینے کو اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس بات کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میرے پاس اگر کوئی غریب آئے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، میرے پاس اگر کوئی غریب آئے اور کہے کہ حضرت اپنی غربت کی شکایت کرے، اپنی غربت کی شکایت کرے کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کر دیجئے، میں کہوں کہ جاؤ مظہر شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ یا جاؤ علامہ فیصل کے پاس چلے جاؤ، علامہ فیصل جو ہے وہ تمہاری غربت کو دور کر دیں گے، وہ علامہ فیصل کے پاس جائے، علامہ فیصل کو بولے کہ حضرت بڑا غریب ہوں، میری غربت دور کر دے، علامہ فیصل کہے میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، مظہر شاہ صاحب اس کو جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں سنائیں اور کہے بھئی میرے پاس تو دینے کو ایک دھیلا بھی نہیں ہے اور نہ ہی دینے کو اختیار ہے، میں آپ کو بھلا کیسے دے دوں؟ پھر وہ ان کے اوپر نہیں دے گا، بولے گا یہ بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے، ان کا قصور نہیں ہے، وہ بھیجنے والے کی طرف انگلی اٹھائے گا، مجھے کہے گا ارے جب وہ دے ہی نہیں سکتے تھے تو ان کے پاس بھیجا کیوں؟ جب ان کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں تو ان کے پاس بھیجا کیوں؟ جب بیچاروں کے پاس دینے کا اختیار ہی نہیں ہے تو وہاں بھیجا کیوں؟ مثال سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر میں کہوں جاؤ علامہ فیصل کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری غربت کو دور کرے گا، علامہ فیصل کہے میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو دینے کو اختیار ہی نہیں، پھر وہ علامہ فیصل پہ نہیں بولے گا، وہ تنقید مجھ پہ کرے گا، بھیجنے والے پہ کرے گا، ارے جب علامہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو وہاں بھیجا کیوں؟ اب رسول اللہ کے پاس بھیجنے والا کون ہے؟ رسول اللہ کے پاس بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کیا صرف صحابہ کو بھیجا؟ نہیں۔ کیا صرف تابعین کو بھیجا؟ نہیں، ہمیں بھی بھیج رہا ہے، قیامت تک آنے والے قرآن کے قاری کو بھیج رہا ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ رسول کے پاس اتنے خزانے ہو کہ پوری کائنات بھی وسیلے چلی جائے، رسول سب کو ان کی مانگ کے برابر بھی دے دے، خزانے ختم نہ ہو۔ تو سنیو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ نے میرے رسول کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ پورے کائنات بھی میرے نبی کے دروازے پہ چلی جائے، میرے نبی ان کو ان کی مانگ کے مطابق بھر دے، میرے نبی کے خزانے ختم نہیں والے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ساری تجوریاں ان کے دروازے پہ رکھ دی ہے، میں نے ان کی تجوریوں کو بھر دیا ہے، میں نے خزانوں کے منہ ان کے آگے کھول دیے ہیں، میں نے ان کو حاکم بنا دیا ہے، میں نے ان کے تجوریوں کو کرم سے بھر دیا ہے۔ اور پھر حبیب سے فرمایا حبیب میں نے تمہیں بھر دیا ہے، میں نے خزانوں کا تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ اب جب کوئی آئے جیسا آئے جہاں سے آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو دروازے سے خالی نہیں بھیجنا۔ تو جناب ہم رسول سے اپنی طرف سے نہیں مانگتے، میرے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے آپ کو
کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ عقیدہ ہے امام احمد رضا کا، وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی ان سا کون آیا؟ لو رب عرش جس کو جو ملا آپ سے ملا۔ یہ شاہد آفریدی صاحب ہے نا، ان کے اہل تصوف سے ایک بڑی گہری نسبت ہے۔ حضرت تیرہ شریف سے، ان کے آباء و اجداد تیرہ شریف سے ہے، نقشبندی مشائخ میں سے ہیں۔ ان کے آپ کے نانا حضرت، ان کے نانا جو ہے وہ تیرہ شریف کے چورہ شریف آگے تیرہ شریف حضرت ان کے نانا ہے، اور تیرہ شریف کی حضرت کی اولاد میں سے ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کیا عقیدہ دیا؟ لو رب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا، بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ۔ ایسے نہیں سب کو بٹتی ہے کون میں، مزہ آ جائے یار، بٹتی ہے کون میں۔ ماشاءاللہ گراؤنڈ بھر چکا ہے، باہر بھی مجالسہ نظر آ رہے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، پوری عیدگاہ کا باہر بھر چکا ہے۔ ایک بار ذرا ہاتھوں کو اٹھا لو، کیفیت بن جائے، بٹتی ہے کون رسول اللہ کی بٹتی ہے کون رسول اللہ۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فنون۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فنون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں رسول اللہ۔ کسی کو کوئی آ جائے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی عادت ہی نہیں ہے کہ کسی کو خالی بھیجے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں۔ ہم جو حضور سے مانگتے ہیں نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ۔ اگر مجھے کوئی کہے دمکول شریف کا عرس آ رہا ہے، میری نعت پڑھا دو، میں بڑے مان سے کہوں گا ارے دمکول شریف میرا، حبیب اللہ شاہ میرے، حبیب اللہ شاہ صاحب میرے، تو دمکول شریف میرا، آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب رسول اللہ ہمارے اور جنت رسول اللہ کی، تو ہم کیوں غم کریں؟ ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ، ایسے نہیں نا یار، ایک بار سب کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول کریم ابن کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فنون، اور نہ کہنا نہیں
हम रसूल के चले चल मजमा तो बड़े ज़ौक़ में है, स्टेज पे जो पीछे पीछे बैठे हैं, कुर्सी को छोड़ो ना, जरा हाथ उठाओ। हम रसूल के चले चल शान वाला है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मकाम है। अल्लाह ने सारे खजाने मेरे मुस्तफा के आगे खोल दिए हैं। बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला के खजाने हैं और तमाम खजानों से तकसीम करने वाली जात सिर्फ मेरी जात है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं रहमत तकसीम करता हूँ, हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं नेमत तकसीम करता हूँ, हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं जन्नत तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। अगर कोई पूछे हुजूर क्या देते हैं, तो जवाब यह है जो जो अल्लाह देता है वो ये तकसीम करते हैं। अगर कोई पूछे हुजूर कब से देते हैं, तो जब से अल्लाह देता है तब से ये तकसीम करते हैं। हुजूर कब तक देंगे, जब तक अल्लाह देगा तब तक ये बांटेंगे। अब जो मिलेगा दस्ते मुस्तफा से मिलेगा। बुखारी में हदीस मौजूद है, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। आप थक तो नहीं गए? जो थका है जरा हाथ उठाए, जो थका है वो हाथ उठा ले। जो थक गया है सारे बेदार हैं माशाअल्लाह। अच्छा, बड़े गौर से सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत कहते हैं कि मसला हल हो गया। इस हदीस ने अकीदा वाज़े कर दिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। आला हजरत कहते हैं अकीदा वाज़े हो गया। खजाने अल्लाह के हैं, खजानों का खालिक अल्लाह है, खजानों का मालिक हकीकी अल्लाह है, नेमतें अल्लाह की हैं, इनायात अल्लाह की हैं, सब कुछ अल्लाह का है। लेकिन आला हजरत कहते हैं हुजूर फरमा रहे हैं खजाने अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह ने खजानों की चाबियां मुझे दे दी हैं। आला हजरत कहते हैं पता चला जिसके हाथ में कुंजी होना कुफल उसके इख्तियार में होता है, जिसके हाथ में चाबी हो ताला उसके कब्जे में होता है। जब चाहे खोले, जब चाहे न खोले, जिसके लिए चाहे खोले, जिसके लिए चाहे न खोले, जितना चाहे खोल दे, जितना चाहे न खोले। आला हजरत कहते हैं अकीदा वाज़े हो गया। मुशरिक वो है जो कहे खजानों के खालिक रसूलुल्लाह है। शिर्क तब होता जब हम रसूलुल्लाह को ही मालिक हकीकी जानते, अल्लाह को खजानों का मालिक हकीकी न जानते। हम खालिक हकीकी भी अल्लाह को जानते हैं, खालिक हकीकी भी अल्लाह, खालिक वाहिद और यकता भी अल्लाह को जानते हैं। लेकिन अल्लाह अपने खजाने रसूलुल्लाह की मिल्कियत में दे चुका है। अल्लाह अपने खजानों की कुंजियां रसूलुल्लाह के हाथ में दे रखा है। कहा हम रसूलुल्लाह से मांग के शिरक नहीं करते, हम अल्लाह के खजानों से नेमतें लेने के लिए रसूल के पास जाते हैं, क्योंकि चाबी रसूल के पास है। आला हजरत कहते हैं अब रसूलुल्लाह से भागना मुमकिन नहीं, अब यहाँ से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं, अब इस दरवाजे से मुंह फेर लेना मुमकिन नहीं। आला हजरत कहते हैं अब अल्लाह की अता से कुछ भी चाहिए, दुनिया चाहिए तो दरबार मुस्तफा में आ जाओ, दीन चाहिए तो दरबार मुस्तफा में आ जाओ, दौलत चाहिए तो दरबार मुस्तफा में आ जाओ, जन्नत चाहिए तो दरबार मुस्तफा में आ जाओ, कौसर चाहिए तो दरबार मुस्तफा में आ जाओ। आला हजरत कहते हैं ये चीज क्या है? अल्लाह भी चाहिए तो दरबार मुस्तफा में आ जाओ। इनके हाथ में है कुल चीज है, इनके हाथ में हर कुल चीज है, इनके हाथ में है कुल चीज है, मालिक कुल कहलाते ये है, मालिक कुल कहलाते
گفتگو کو ختم بھی کرنا ہے، گفتگو کو اختتام پہ لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام سے مانگو، کہا حضور کچھ نہیں دیتے، اعلیٰ حضرت نے کہا حاکم حکیم، یہ آخری مصرع جو ہے نا یہ سوال ہے۔ حاکم یعنی بادشاہ، حکیم مانی ڈاکٹر، حاکم حکیم داد و دوا دے کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دوا دے کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، ارے حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دوا دے کچھ نہ دے، مردود یہ محمد کی ساتھ خبر کی ہے، مردود یہ محمد کی ساتھ خدا عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط لذت یہ ہوس بسر کی ہے، ہاشا غلط یہ ہوس ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، پھر منہ مانگی پائیں گے، مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، میں نے بس 20 منٹ میں بات کو ختم کرنا، بھرپور توجہ آپ کی درکار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام سے مانگو، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت، اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس جب ہم کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام سب عطا فرماتے ہیں، بعض نوجوان یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کیا صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ بعض حضرات سوال کرتے ہیں کم مطالعے کی وجہ سے یقیناً کہ صحابہ نے تو حضور سے نہیں مانگا، صحابہ کی زندگی سے بتاؤ صحابہ نے حضور سے مانگا یا نہیں مانگا؟ میں نے کہا آؤ صحابہ کی زندگی میں چلتے ہیں، ہم نے صحابہ سے ہی تو حضور سے مانگنا سیکھا ہے، آؤ صحابہ کی زندگی میں چلتے ہیں، آؤ ذرا دور صحابہ کی سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس انداز میں حضور سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے جتنا وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا سب کچھ ہوتے دیکھا، ایک چیز دیکھی جو حضور کے دربار میں نہیں دیکھی۔ جابر نے کہا، لوگوں نے کہا جابر وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے؟ کہا میں نے ایک یہ دیکھا، حضور نے کبھی سائل کو نہیں کہا، باقی جس نے جو مانگا حضور نے عطا کر دیا۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ مانگتے تھے حضور عطا فرماتے تھے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک عورت آتی ہے, خصائص کبریٰ کی حدیث ہے, گونگا بچہ لے کے آتی ہے. صحابیہ حاضر ہوتی ہے, کہتی ہے میں حضور سے عرض کرنا چاہتی تھی, یا رسول اللہ میرا بچہ گونگا ہے, میرا بچہ بات نہیں کرتا, اس کے لیے قوت گویائی زبان چاہیے. وہ عورت کہتی ہے, وہ صحابیہ کہتی ہیں, اس سے پہلے کہ میں حضور کا بڑا دکھ بتاتی, حضور نے میرے گونگے بچے سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں. کہا حضور کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اللہ نے زبان دی, اور اس نے زبان سے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی. آپ کی آنکھ نکلے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تو حکیم کے پاس نہیں گئے, آنکھ ہاتھ میں لی, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے, آنکھ چاہیے. حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا کام تو صرف پیغام دینا ہے, آنکھ کے لیے حکیم کو بلاؤ. حضور نے اپنا لعاب نکالا, اس آنکھ پہ لگایا, قتادہ کے آنکھ کے مقام پہ رکھا. قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ گوبر کے ساتھ کمزور ہو گئی, جو آنکھ رسول اللہ نے لگائی تھی جیسے دل کو دکھاتی تھی ویسے ہی رات کو دکھایا کرتی تھی. بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کی قوت حافظہ کمزور تھی, کسی حکیم کے پاس نہیں گئے, رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا نبی کا کام صرف پیغام دینا ہے, دی میسج از امپورٹنٹ, میسنجر کانٹ ڈو اینی تھنگ. نہیں, رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ قریب آؤ. بخاری میں موجود ہے, کہا چادر بچھاؤ. ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاتے ہیں, حضور اپنے ہاتھ کو یوں کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو سمیٹ لو. وہ صحابی تھے, یہ نہیں بولا یا رسول اللہ ہے ہی کچھ نہیں سمیٹو کیا, سمیٹ لیا. امت مسلمہ میں سب سے زیادہ احادیث جس سے مروی ہے اس صحابی کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی, رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی کو بولو تلوار بنائے, میں کیا کروں. ایک چھڑی اٹھا کے حضرت عکاشہ کو دی, کہا اس سے جنگ کرو. عکاشہ کہتے ہیں تلوار کے مقابلے میں وہ چھڑی تیز چلتی تھی, ساری عمر عکاشہ اس تلوار سے لڑتے ہیں. بخاری میں موجود ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے, حضرت جابر مٹکا پیالہ لے کے حضور کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ پانی مک گیا, پانی چاہیے. حضور یہ نہیں فرماتے میں دعا کرتا ہوں بارش برسے, جاؤ چشمہ ڈھونڈو. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں, بخاری میں موجود ہے پانی کے چشمے حضور کے ہاتھ سے نکلتے ہیں. بخاری میں موجود ہے 4 بندوں کا کھانا ہے, خندق کے مقام سے جابر کے گھر حضور سب کو لے کے جاتے ہیں, کالا 4 بندوں کا ہے. حضور کے ساتھ 1000 کے قریب صحابہ ہیں. حضور یہ نہیں فرماتے کالا زیادہ بناؤ اور بکرے لاؤ اور بکرے کاٹو. حضور کہتے ہیں ہنڈیاں لاؤ, اتنی سی ہنڈیاں حضور کے آگے رکھی جاتی ہے. بخاری میں موجود ہے میرے نبی اس میں اپنا تھوک ڈالتے ہیں, لعاب ڈالتے ہیں. 1000 صحابہ اس ایک ہنڈیا سے کالا کھاتے ہیں. اور تو اور پڑھو تبرانی پڑھو, خصائص کبریٰ پڑھو, کئی کتب حدیث میں موجود ہے. علی کی نماز نکلی, حضور یہ نہیں کہتے قضا پڑھو, سورج پلٹا کے علی کو اثر لوٹاتے ہیں. یہ ہے میرا نبی. کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے, بیٹھے ہو یا جا چکے ہو. کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے. مفتی سہیل رضا صاحب, عامر پیاری صاحب والا حضرت جیسا کون ہوگا یار. کوئی کہتا ہے دینے کو اقتدار چاہیے, کوئی کہتا ہے دینے کو مال چاہیے. اللہ حضرت کہتے ہیں دینے کو منہ چاہیے. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والے ہیں سچے کون ہے. پتہ ہے نا وہ کون ہے
کس کو پتا ہے وہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کو پتا ہے وہ کون ہے؟ ہاں وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ 10 منٹ رہ گئے میرے، اللہ زندگی دے لیکن تقریر کے ہاں وہ جس کے لیے کس کے لیے کس کس کو پتا ہے، کس کس کو اپنے نبی پہ ناز ہے، کس کس کو اپنے نبی پہ فخر ہے، کس کس کو اپنے نبی پہ غرور ہے، تو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ خیام صاحب، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاج دار ختم نبوت، ختم نبوت سے مراد تکمیل نبوت، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد۔ رسول ہے وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، ختم نبوت، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مثال نہیں دی جا سکتی، کسی کا پیر سوڑا ہونا اس کا شوہرہ ہو، مرید فخر سے کہتا ہے سب کی جس پہ نظر لگی ہے نا وہ میرا پیر ہے، اب تیرے پیر پہ کتنوں کی نظر ہوگی بھائی۔ کسی کا پتر سونا ہو، وزیر اعظم بن جائے، وہ کہتا ہے یہ جو وزیر اعظم ہے نا پورے ملک کی جس پہ نظر ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ شاہد آفریدی صاحب میرے دوست ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، آپ کو پتا ہے مجھے کرکٹ سے شغف نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی بیٹ پکڑا بھی نہیں، یہ کوئی تعریف نہیں ہے، یقیناً کمزوری ہے، کھیل کھیلنے بھی چاہیے، صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آفریدی صاحب سے کرکٹ کھیلنا بھی سیکھ لوں گا کبھی۔ حضرت میں آپ سے اس معاملے میں استاد بناؤں گا آپ کو، جب یہ کسی میدان میں چلے جائیں تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی شاہد آفریدی کون ہے، ایسا ہی ہے نا، سب کی نظر ان پہ ہوتی ہے لیکن کتنوں کی ہوگی؟ قیامت کے دن جب میرا نبی آئے گا نا امتی جھوم کے کہے گا وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی
नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। मोहब्बत की 8 मिनट में मैंने बात खत्म करनी है। बड़ी कैफियत है, दुआ फरमाइएगा, कबूलियत के लम्हात हैं। अल्लाह ताला मेरे बेटे मोहम्मद सोबान नकीबुर रहमान को शिफाए कामिला अता फरमाए, उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। बड़े गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह अकबर, पूरी तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, ये तो थे हुजूर अलैहिस्सलाम के तकवीनी इख्तियारात जो अल्लाह ताला ने हुजूर को तमाम कायनात का तसर्रुफ अता फरमाया है। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ सिर्फ हुजूर हाशिया शहजादा भी में मौजूद है, बेदावी में भी मौजूद है, यहाँ सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम को तकवीनी इख्तियारात ही नहीं दिए गए, बल्कि तमाम तशरीही इख्तियारात भी अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दिए हैं। आपको मजा आ जाएगा। और एक बहुत बड़े ताजा तरीन उठने में, बल्कि पुराने लेकिन मारूफ होते हुए फितने का रद्द करना है मैंने इन आखिरी लम्हात में। बड़े गौर से आपने मेरी बात को सुनना है। लोग कहते हैं भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, तो हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ने इस आयत में हाकिम शरीयत बनाया है। तवज्जो है या नहीं है? कहा भाई हुजूर अलैहि सलाम का तो बस इतना काम है, वहां से पैगाम दे, यहाँ दे दे। मैसेज इज इंपॉर्टेंट, मैसेंजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस इनकी इतनी जिम्मेदारी है, जो वहां से बात हो वो यहाँ पहुंचा दे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हलाल या हराम भी नहीं कर सकते। सुनो अहले सुन्नत व जमात का, हम ख्वाजा अब्दुल करीम के मानने वालों का, हम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के मानने वालों का, हम मुजद्दिद अल-फसानी के मानने वालों का, हम अबू मंसूर मातुरीदी के अकायद पर जो बयान करता है उन पे कायम रहने वालों का ये अकीदा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शरीयत का मालिक बनाया है। हुजूर जिसे हलाल करना चाहे अपनी तरफ से हलाल कर सकते हैं, जिसे हराम करना चाहे अपनी तरफ से हराम। यह आयत हुजूर के तशरीही इख्तियारात का भी ऐलान है। जब किसी ने कहा ना, जब किसी ने कहा, आला हजरत कहते हैं इसमें अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हाकिम शरीयत बनाया है। और हाकिम भी ऐसा का ला हाकिम सिवा, इनका सिवा कोई और ऐसा है ही नहीं। आला हजरत की बात सुनो। जब यह अकीदा डाला गया ना, जो आज तेजी से सोशल मीडिया पे गर्म हो रहा है, जब यह अकीदा बयान किया गया, कभी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे बस तुम्हारे से इतना ही इम्तियाज हासिल है कि मैं शरीयत के अहकाम से वाकिफ हूं और लोग ना वाकिफ है। आला हजरत कहते हैं ये इफ्तरा है, ये झूठ है, ये मन गढ़ंत बात है। कहीं ज़ख़ीरे हदीस में ऐसा हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया। आला हजरत कहते हैं अगर सिर्फ इतना ही इम्तियाज है कि रसूलुल्लाह शरीयत के अहकाम से वाकिफ हैं और लोग ना वाकिफ हैं, तो जब लोग वाकिफ हो जाएंगे तो क्या इम्तियाज खत्म हो जाएगा? नबी और उम्मती में कोई इम्तियाज नहीं रहेगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कहते हैं अगर इम्तियाज जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछो, मैं इम्तियाज बताता हूँ। आला हजरत कहते हैं वल्लाह सिर्फ ये फर्क नहीं कि हुजूर वाकिफ है और लोग ना वाकिफ है, फर्क ये है कि हुजूर शरीयत के हाकिम हैं, तुम शरीयत के ताबे हो, तुमने शरीयत को फॉलो करना है। हुजूर साहिब फरमान है, तुमने फर्ज के अमल करना है। हुजूर मालिक फराज हैं, हुजूर फर्ज करने वाले हैं, फर्ज करने का अख्तियार रखते हैं। तुमने हराम से रुकना है। हुजूर वाली तहरीम है, हुजूर जिसे चाहे खुद हराम फरमा सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम शरीयत के मालिक है, हुजूर शरीयत के मालिक है। ताबई नबी और हम में क्या फर्क है? सिर्फ ये कि नबी शरीयत से वाकिफ है, हम ना वाकिफ है। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं नहीं, फर्क ये है तुमने बोलना है तो शरीयत के मुताबिक बोलना है। मेरे नबी ने बोलना है तो बोलने से शरीयत बंदी है। तुमने चलना है तो शरीयत के ताबे चलना है। मेरे नबी ने चलना है तो शरीयत बंदी है। तुमने बैठना है तो शरीयत के मुताबिक बैठना है। मेरे नबी ने बैठना है तो बैठने से शरीयत बननी है। तुमने जो करना है शरीयत के मुताबिक करना है। हुजूर ने जो करना है वो शरीयत बन जाना है। अल्लाह अकबर। बस अब तो बहुत थोड़े ही मिनट रह गए, मेरा आखिरी वक्त है तकरीर का। बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना है। सुल्तान साहब, आप शबीर साहब, नजीम साहब, आप लोग अमेरिका से आ गए,
بڑے غور سے یہ پیغام لے کے جانا، میرے نبی شریعت کے مالک ہیں۔ اچھا میں حج پہ گیا، کس کس نے حج کیا ہوا ہے؟ کس کس نے حج کیا ہوا؟ اللہ سب کو کرا دے۔ میں حج پہ گیا نا تو میں نے دیکھا کہ عرفات کا میدان ہے، آہو بغا کی کیفیت ہے، رو رہے ہیں سب، یا اللہ معاف کر دے، آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے، آج کے بعد نماز وقت پہ پڑھیں گے، سب وعدے کر رہے ہیں، رو دھو لیا، وعدے کر لیے، توبہ کر لی، اتنے میں ہو گیا سورج غروب، سب نے بستے اٹھائے اور مزدلفہ کی طرف چل دیے۔ میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میری اس وقت عمر بھی بہت کم تھی۔ میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ورنہ مفتی عامر صاحب کہیں گے خود پڑھ کے جانا تھا نا، حج کا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی توبہ کی ہے، ابھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نمازیں قضا نہیں کریں گے، پہلی بار ہی نماز چھوڑ دی۔ کہا بھئی اب مزدلفہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں، مغرب پڑھ لو، ابھی وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، وقت پہ پڑھیں گے، پہلی نماز بھی کام دکھا۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو حج پہ آئے گا نا وہ نماز مغرب کی تاخیر سے کر کے عشاء کے ساتھ مزدلفہ جا کے پڑھے گا۔ میں نے کہا جہاں بھی ہونا ہے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، یہاں آ کے دیر کر دینی ہے۔ کہا بات یہ جب رسول اللہ یہاں آئے تھے نا تو رسول اللہ نے مغرب یہاں نہیں پڑھی تھی، دیر سے پڑھی تھی مزدلفہ جا کے۔ میں نے کہا بلے بلے کیا شان ہے میرے نبی کی، پیر صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار، مولوی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار، امام صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار۔ میرے نبی کسی خاص دل پہ، خاص مقام پہ نماز میں دیر کر دے، اللہ کہتا ہے اب یہ شریعت کا قانون ہے، جو یہاں اس دن آئے گا نماز وقت پہ پڑھنا نہیں، نماز دیر پہ پڑھنا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ دیکھو ہوا کبھی بجتا رہا ہے میرے نبی کا ذکر، یہ میرا نبی ہے۔ اور تو نماز دیر سے پڑھے تو تجھے تڑپ پڑ، میرا نبی نماز دیر سے پڑھے تو شریعت کا حکم۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اللہ فرماتا ہے 2 عدل مردوں کو گواہ بناؤ۔ میرے نبی کہتے ہیں خزیمہ کو میں قرآن کے اس حکم کے باوجود حضور فرماتے ہیں میرا غلام خزیمہ جب اکیلا گواہی دے گا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ میرا امام احمد رضا خان بولا کہ قرآن کا یہ حکم تو عام ہے لیکن یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ رسول اللہ نے حضرت خزیمہ کو اس سے مستثنا کر دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے سب کے لیے یہی ہوگا لیکن صاحب قرآن کا یہ اختیار ہے کہ قرآن کے بنائے ہوئے قانون کو کسی ایک کے لیے بدل رہے ہیں۔ یہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، حضور کو حلال یا حرام کا اختیار نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کے مطابق مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1-3 اللہ کریم فرماتا ہے مردار کھانا اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے حلال چیزوں میں سے بھی آپ وہی کھا سکتے ہیں جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ راجہ مطلوب صاحب مچھلی کے بہت شوقین ہیں، فش بہت کھاتے ہیں، یہ بازار میں جاتے ہیں طرح طرح کی فش دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ذبح نہیں کرتے، پکاتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ کس آیت کے مطابق مچھلی حلال ہے بھائی؟ امت مسلمہ کے لیے آپ کس آیت سے استدلال کریں گے کہ مچھلی کھانا حلال ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے، میں اپنی امت میں مچھلی حلال کرتا ہوں۔ جہاں 2 خون اور 2 مردار حضور نے حلال قرار دیے وہاں حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے مچھلی کھانا حلال کرتا ہوں۔ اگر یہ کہتے ہو نا رسول اللہ حلال یا حرام نہیں کر سکتے، کم سے کم مچھلی کھانا تو چھوڑو۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، میرے نبی کو اللہ نے مالک بنایا ہے، شریعت کا مالک بنایا ہے۔ اگر میرے سے کوئی پوچھے
حج ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ اور میں جواب میں کہہ دوں ہر سال فرض ہے. جتنے میرے محبت کرنے والے ہیں وہ پردہ ڈالیں گے. حضرت بھول گئے ہوں گے, تھکے ہوں گے, ذہن سے نکل گیا ہوگا, جو تو ہوگا نا میرا مخالف. جہاں محبت کرنے والے بہت ہیں وہاں الحمدللہ حسد کرنے والے بھی بہت ہیں. ہاں کبھی کچرے سے تو حسد نہیں ہوتا نا. حسد ہونا اس چیز سے نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے کچھ کرم کیا ہے. اللہ کبھی کسی نے گدھے سے بھی حسد کیا ہے کہ کاش میں گدھا ہوتا. نہیں, جس میں کرم ہوتا ہے اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں. بڑے غور سے بات سنو. اگر میرا کوئی حاسد ہوگا وہ سنے گا تو بولے گا جاہل ہے, آتا جاتا ہی کچھ نہیں, ہر سال تو حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر میرے نبی کی بات کرو گے نا, حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال؟ حضور خاموش. دوسری بار پوچھا, تیسری بار حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. یہ میرے نبی کی زبان کی پاور ہے. یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک اعتراض فرض کرنے والے, والی تحریم حرام کرنے والے. یہ ہے حضور کہتے ہیں میری زبان میں طاقت اتنی ہے اگر میں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. آخری حصہ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ فیاض صاحب میں اس کو سمیٹ لوں گا. سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا اور میں بہت کلوزلی واچ کر رہا تھا. یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آج 1400 سال کے بعد کوئی دانشور اٹھتا ہے اور کہتا ہے بھئی قرآن ہی کافی ہے, حدیث کی کوئی حاجت نہیں ہے. قرآن میں ہی تمام علم کا اور ہدایت کا خزانہ موجود ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث یا حضور کے فرمان کی کوئی حاجت نہیں ہے. در حقیقت ان کا مقصد قرآن کی عظمت بیان کرنا نہیں ہوتا. در حقیقت ان کا مقصد حدیث سے جان چھڑانا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث پہ برکت کے لیے تو عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اصل دین سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے. 4 منٹ آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے, 3 منٹ بلکہ. اگر جو پلرز کے قریب بیٹھے ہیں ان پلرز کو تھام لیں تاکہ کہیں یہ آپ لوگوں کو نہ تھام لیں. ہاتھ اٹھا کے ان پلرز کو تھام لیں. جب یہ پلر گرتا ہے نا تو پھر ہاتھ اٹھانے پڑ جاتے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے ذرا احتیاط کریں. اللہ اکبر. آج 1400 سال بعد اگر کوئی ایسی بات کرے تو میری بات بڑے غور سے سنیے گا. ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن چاہیے نا. قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیا جبریل آ کے اعلان کرتے تھے کہ یہ قرآن ہے؟ ایک ہی زبان ہے شہباز ظہیر صاحب جو قرآن کہہ رہی ہے, وہی زبان ہے جو حدیث قدسی فرما رہی ہے, وہی زبان ہے جو حدیث نبوی فرما رہی ہے. اس میں فرق کون کرے گا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے؟ حضور قرآن کی تلاوت فرماتے اور فرماتے یہ قرآن ہے. بھری کائنات میں قرآن کے اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ یہ جملے حدیث کہلائیں گے. ارے سنو, جس حدیث سے تم بھاگ رہے ہو نا, قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے میرے نبی کے فرمان کی ضرورت ہے. ان کو ذرا پکڑ لیجیے. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے, ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے, ان کی آمد کے. آپ بیٹھ جائیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بیٹھ جائیں, میں بھی تھی. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے, پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آباتے, پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں. 2 منٹ میں ہمارے اسٹیج پہ پہنچ. میری گفتگو ختم ہو چکی ہے, بس میں اختتامی کلمات کہہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی حدیث لازم ہے. جب ایسا ہوا
تو ان منکرین کا ایک نیا ورژن لانچ ہوا جنہوں نے چند حدیث کو قبول کر لیا اور باقی تمام حدیث کو مسترد کر دیا. کہا ان کی ضرورت نہیں ہے، جن سے اپنے مقاصد بہت نہیں ہو رہے تھے وہ قبول کر لیا. اللہ اکبر. سنو ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حضور کی حدیث ہے. محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک شکم سیر آدمی، شکم سیر سمجھتے ہو، ایک شکم سیر آدمی مسند پہ بیٹھا ہے اور بیان کر رہا ہے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک بار بھی اس کی زبان سے گویا کہ محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا حضور کا نام نہیں نکلا. جو قرآن نے تم پہ حلال کیا وہی حلال ہے، جو قرآن نے تم پہ حرام کیا وہی حرام ہے. حضور کا نام نہیں لے رہا. حضور فرماتے ہیں انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما حرم اللہ تعالی. جو رسول اللہ تم پہ حرام کرے وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے تم پہ حرام کیا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.